پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک چھوٹا سا بوڑھا اور ایک چھوٹی سی بڑھیا ایک چھوٹے سے پیارے سے گھر میں بہت پیار محبت سے رہتے تھے۔ ان کا کوئی بچہ نہیں تھا۔ بدقسمتی سے وہ بہت زیادہ اکیلے تھے۔ بوڑھی عورت اکثر بہت پریشان ہوتی اور کہتی کہ اس جنگل میں ہم بہت زیادہ اکیلے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی تو مصروفیت ہو۔ میں اس طرح رہ رہ کر بہت زیادہ تھک چکی ہوں۔ آدمی کہنے لگا کہ ہم اتنی دور رہتے ہیں، یہاں ہم سے ملنے کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ شوہر کی یہ بات سن کر بوڑھی عورت کو ایک آئیڈیا آیا۔ وہ فوراً کچن میں گئی، آٹا گوندھ کر اس نے ایک روٹی کو بیلا۔ روٹی بیل رہی تھی تو بوڑھے آدمی نے پوچھا، اب یہ کیا کر رہی ہو؟ عورت کہنے لگی، مجھے بھی تو کچھ بتاؤ۔ عورت نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، میں ایک جنجر بریڈ کا آدمی بنا رہی ہوں۔ آدمی اس کی بات سن کر بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، بھلا ایک جنجر بریڈ کا آدمی ہمیں کیسے کمپنی دے سکتا ہے؟ عورت نے چھری کی مدد سے روٹی کو ایک جنجر بریڈ آدمی کی شکل میں کاٹا اور اوون میں بیک ہونے کے لیے رکھ دیا۔ اب بوڑھی عورت بہت زیادہ شدت سے جنجر بریڈ کے بننے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی جنجر بریڈ مین بیک ہوا، عورت نے اسے نکال کر شیلف پہ رکھا۔ ابھی جنجر بریڈ مین گرم تھا۔ عورت نے کریم کی مدد سے جنجر بریڈ مین کی پیاری سی شکل بنائی۔ اب وہ جنجر بریڈ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر دیکھ رہی تھی تو وہ بہت پیارا سے ایک چھوٹا سا آدمی لگ رہا تھا۔ ایک دم سے بوڑھی عورت کے ہاتھوں سے روشنی نکلنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنجر بریڈ حرکت کرنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر بوڑھی عورت بہت زیادہ خوش ہوئی اور کہنے لگی، تم ہمیں بہت اچھی کمپنی دو گے۔ لیکن جنجر بریڈ مین اس چھوٹے پرانے گھر میں نہیں رہنا چاہتا تھا، وہ اس پوری دنیا میں گھومنا چاہتا تھا۔ بوڑھی عورت کو جیسے ہی اس کے خیالات کا پتہ چلا، اس نے اس کو روکنا چاہا۔ جنجر بریڈ مین بہت تیزی سے بھاگتا ہوا باہر کی طرف ایک کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ بوڑھی عورت جنجر بریڈ مین کو روکنے لگی اور کہنے لگی، تم ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ جنجر بریڈ مین بولا، میں اس دنیا کو دیکھنے اور مزے کرنے جا رہا ہوں۔ بوڑھی عورت اس کی بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ اتنے میں شور سن کر بوڑھا آدمی بھی آ گیا اور کہنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بوڑھا آدمی بہت زیادہ حیران ہو رہا تھا۔ بوڑھی عورت اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر روتے ہوئے بولی، جنجر بریڈ مین ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے، اب پھر سے ہم تنہا ہو جائیں گے۔ بوڑھا آدمی اپنی بیوی کو روتے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ اپنی بیوی کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بوڑھا آدمی کھڑکی کی طرف بڑھا اور دونوں ہاتھوں سے جنجر بریڈ مین کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا اور کہنے لگا کہ واپس آؤ، مگر جنجر بریڈ نے کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا دی اور بہت تیزی سے بھاگنے لگا۔ اس کو دیکھ کر بوڑھا آدمی بھی اس کے پیچھے تیزی سے دوڑنے لگا۔ آگے آگے جنجر بریڈ، پیچھے پیچھے بوڑھا آدمی۔ بوڑھا آدمی اس کے پیچھے بہت تیزی سے بھاگ رہا تھا، لیکن جنجر بریڈ اس سے بھی زیادہ تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ جنجر بریڈ مین نے بوڑھے آدمی کو کہا، بھاگو بھاگو بھاگو، جتنا تیز بھاگ سکتے ہو تم، مجھے نہیں پکڑ سکتے کیونکہ میں جنجر بریڈ مین ہوں۔ ہا 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 ہا۔ آدمی بوڑھا ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ تھک چکا تھا کیونکہ جنجر بریڈ مین بہت تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ جنجر بریڈ مین بھاگتے بھاگتے ایک شہر کی طرف جا پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو بہت پیاری جگہ ہے۔ اس نے سوچا کیوں نہ سامنے والی کھیتوں میں گھوم لیا جائے۔ وہ دوڑتا ہوا ان کھیتوں کی طرف جا پہنچا۔ جنجر بریڈ مین سیٹی بجاتا ہوا کھیتوں میں پہنچا ہی تھا کہ سامنے سے ایک بہت بڑی ساری گائیں آ گئی۔ گائیں بولی، تم یہاں میری کھیتوں میں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ چھوٹے جنجر مین نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ کھیت کسی اور کے بھی ہو سکتے ہیں۔ جنجر بریڈ مین بولا، میں جہاں چاہوں جب چاہوں جا سکتا ہوں، میری زندگی ہے، میں جو چاہے مرضی کروں۔ گائیں بولی، اوہ اچھا تو یہ بات ہے۔ اس نے اس کو قریب ہو کر سونگھا۔ ارے واہ جنجر بریڈ مین، تمہاری خوشبو تو بہت مزے کی ہے، میں بھی جو چاہوں جب چاہوں جہاں چاہوں سکتی ہوں۔ یہ بات کرنی ہی تھی کہ جنجر بریڈ مین وہاں سے تیزی سے بھاگ گیا اور گائے بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ جنجر بریڈ مین ہنستا ہوا کہنے لگا، بھاگو بھاگو بھاگو، جتنا تیز بھاگ سکتی ہو بھاگو، میں تم سے نہیں پکڑا جاؤں گا کیونکہ میں جنجر بریڈ مین ہوں۔ گائے بھی تھک چکی تھی۔ جنجر بریڈ مین بھاگتا بھاگتا ایک یارڈ میں آ پہنچا۔ وہاں پر اس نے دیکھا کہ استبل ہے۔ وہاں پر اس کا دل چاہا کہ میں یہاں پر تھوڑا ٹہل لوں۔ وہ ابھی ٹہل ہی رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ استبل میں سے ایک گھوڑا اس کی طرف گھور رہا ہے۔ گھوڑے نے جنجر بریڈ مین سے کہا، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اور تم ہو کون؟ جنجر بریڈ مین نے کہا، اگر تم مجھے سن سکتے ہو تو سنو، میں ایک جنجر بریڈ مین ہوں۔
گھوڑا بولا کیا تم میں بہت زیادہ ادرک کا استعمال کیا گیا ہے؟ جنجر بریڈ مین بولا ہاں ایسا ہی ہے۔ گھوڑے نے جیسے ہی دروازے کو کھولا کہ وہ اس کو کھا سکے، جنجر بریڈ مین دروازہ لگنے سے دور جا کے گرا اور ڈرتے ہوئے تیزی سے دوڑنے لگا اور دوڑتے دوڑتے کہنے لگا بھاگو بھاگو بھاگو، جتنا تیز بھاگ سکتے ہو بھاگو، تم مجھے نہیں پکڑ سکتے کیونکہ میں تو جنجر مین ہوں، ہاں 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 ہاں۔ گھوڑا تیزی سے جنجر بریڈ مین کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ اسے پکڑے اور کھا لے، لیکن جنجر بریڈ مین بہت تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے سامنے ایک لکڑی کی دیوار آ گئی۔ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر گھوڑا اس کے بہت قریب تھا، تو کیا اس نے وہاں سے چھلانگ لگا دی اور ایک سوراخ میں سے دوسری طرف پہنچ گیا اور گھوڑا پیچھے اسے تکتا رہ گیا۔ جیسے ہی جنجر بریڈ مین دوسری طرف پہنچا تو کیا سامنے سے ایک ٹرک آ رہا تھا۔ بریڈ مین کو اب سمجھ آئی کہ وہ جہاں کھڑا ہے وہ ایک روڈ ہے۔ وہ اس کے نیچے آنے سے بال بال بچ گیا۔ گھوڑا اس کی طرف دیکھ کر ہنسا اور کہا تم بہت لکی ہو۔ بریڈ مین بہت زیادہ ڈر گیا۔ اب وہ سڑک پار کر کے دوسری طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے چھلانگ لگائی اور دوسری طرف دیکھا تو اس کو وہاں پر جھاڑیاں نظر آئیں۔ جھاڑیوں میں سے ایک خرگوش نمودار ہوا۔ خرگوش نے اسے کہا دیکھو تو اسے، یہ ایک جنجر بریڈ ہے، یہ میری فیملی کے لیے ایک ہفتے کے لیے کافی ہوگا، ذرا میرے پاس تو آؤ میں تمہیں غور سے دیکھ سکوں۔ جنجر بریڈ کو اس کی یہ بات بالکل پسند نہیں آئی اور وہ تیزی سے دوڑنے لگا۔ دوڑتے دوڑتے جنجر بریڈ مین جھاڑیوں میں چھپ گیا، لیکن خرگوش بہت تیز تھا، اس نے اس کو ہوا میں سونگھا اور اس کی خوشبو سے اس تک پہنچ گیا۔ اب جنجر بریڈ مین بہت زیادہ ڈر گیا اور وہ دوڑتے دوڑتے سوچ رہا تھا کہ کاش میں ان چھوٹے بوڑھا بوڑھی کے پاس ہی رہ لیتا، کم از کم میری جان تو بچتی اور ایسے بھاگنا تو نہ پڑتا۔ اب وہ تیزی سے دوڑ رہا تھا اور خرگوش اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ دوڑتے دوڑتے وہ ایک دریا کے کنارے پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ دریا کو میں کس طرح پار کروں، میں تو ایک جنجر بریڈ مین ہوں، میں پانی میں جاؤں گا تو ٹوٹ جاؤں گا۔ اتنے میں ایک لومڑی وہاں پر آئی اور اس نے جنجر بریڈ کو آفر دی تم میری کمر پر سوار ہو کر نہر کے دوسری طرف جا سکتے ہو۔ جنجر بریڈ مین نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آفر کے بارے میں سوچنے لگا اور اس سے کہنے لگا کیا میں تمہیں لنچ میں نہیں چاہیے ہوں؟ لومڑی نے اسی طرف غور سے دیکھا اور کہنے لگی کیا لنچ میں؟ نہیں، میں تو تمہیں بحفاظت دریا پار کروانا چاہتی ہوں۔ جنجر بریڈ مین نے پیچھے مڑ کر خرگوش کو دیکھا جو دوڑتا ہوا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ جنجر بریڈ مین نے لومڑی سے کہا لومڑی پلیز مجھے دریا پار کروا دو۔ لومڑی نے کہا میری پونچھ پر سوار ہو جاؤ۔ جنجر بریڈ مین اس کی پونچھ پر سوار ہو گیا اور لومڑی پانی میں چلی گئی۔ جیسے ہی وہ دریا پار میں جانا شروع ہوئی اس کی پونچھ پانی میں ڈوبنے لگی۔ اس نے جنجر بریڈ مین سے کہا تم مہربانی کر کے میری کمر پر آ جاؤ تاکہ تم پانی میں نہ بھیگ سکو۔ جنجر بریڈ مین دوڑتا ہوا اس کی کمر پر جا پہنچا اور کہنے لگا خرگوش تم مجھے نہیں پکڑ سکتے کیونکہ میں جنجر بریڈ مین ہوں۔ کچھ دیر بعد پانی لومڑی کی کمر تک آنے لگا۔ جنجر بریڈ مین خود بخود سے ہی لومڑی کے سر پر جا بیٹھا کہ اس طرح سے میں پانی میں نہیں ڈوبوں گا۔ لومڑی بہت خوش ہوئی۔ اب وہ بحفاظت نہر کی دوسری طرف پہنچ گیا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو خرگوش نہر کے دوسرے کنارے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ جنجر بریڈ مین اس کی طرف دیکھ کر ہنسا اور کہنے لگا دیکھا میں نے کہا تھا نا تم مجھے نہیں پکڑ سکو گے۔ لومڑی بولی بالکل ٹھیک کہا تھا آپ نے۔ اب جنجر بریڈ مین نے لومڑی کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اب مجھے نیچے اتار دیں، لیکن لومڑی کے منہ میں بہت زیادہ پانی آ رہا تھا۔ اس نے جنجر بریڈ مین کو نیچے تو نہیں اتارا لیکن ہوا میں بہت اوپر تک اچھال دیا۔ سے ہی لومڑی نے جنجر بریڈ مین کو ہوا میں اچھالا، اس کے بعد منہ کھول کر کھڑی ہو گئی تاکہ وہ اس کے منہ میں آ کر گرے۔ جنجر بریڈ مین ہوا میں کہہ رہا تھا مسٹر فاکس مجھے پکڑیے، میں نیچے آ رہا ہوں۔ ابھی وہ یہ بول ہی رہا تھا کہ سیدھا لومڑی کے منہ میں جا گرا اور لومڑی نے ایک ہی نوالے میں اس کو کھا لیا اور بولی جنجر بریڈ میں جانتی تھی، ارے واہ یہ جنجر بریڈ مین تو بہت ہی ٹیسٹی تھا۔ یہ کہتے ہوئے لومڑی اپنے راستے چل پڑی۔ پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ کسی پر بھی اعتبار نہ کریں، کیا پتہ کون کب کیسے اس لومڑی کی طرح ہمیں پاگل بنا رہا ہو۔
اگر پیارے بچوں میری کہانی آپ کو پسند آئی تو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔